آپ کا پیسہ آپ کا مستقبل۔ آج ہم آپ کی مالی آزادی کی طرف ایک اور قدم بڑھائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنانس فائدہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے بہت اہم موضوع لے کر آئی ہوں۔ وہ مالی غلطیاں جو ہم اکثر اپنی جوانی میں کرتے ہیں، خاص کر اپنی 20s میں۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زندگی کے نئے مرحلے شروع ہو رہے ہوتے ہیں، نئے خواب بن رہے ہوتے ہیں اور ہم مستقبل کی فکر میں ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنی مالی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کا اثر ہماری آنے والی زندگی پر پڑتا ہے۔ آج میں آپ کو ان 5 غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اکثر ہم میں سے لوگ اپنی جوانی میں، اپنی 20s میں کرتے ہیں اور جن سے بچ کر ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو آج کے ان 5 پوائنٹوں میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے: غیر ضروری قرضہ لینا۔ سب سے پہلی بڑی اور غیر ضروری غلطی قرضہ لینا ہے۔ جوانی میں ہم زیادہ تر لوگ اپنی آزادی کی دھن میں ہوتے ہیں، اپنے شوق کے دھن میں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نئی گاڑی لینی ہے، بہترین موبائل یا نئے کپڑے خریدنے ہیں۔ ہم کریڈٹ کارڈ یا قسطوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بعد میں اس کا بوجھ ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی قسطیں بعد میں کتنی بڑی رقم بن جاتی ہیں؟ سود کا بوجھ تو الگ ہوتا ہے، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم مالی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود پر کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے اخراجات کو صرف ضرورت تک محدود رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا ہے پوائنٹ، بچت کی عادت نہ ڈالنا۔ دوسری بڑی غلطی جسے ہم سب نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے بچت نہ کرنا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی سے بچت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ہم بچت کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی جلدی ہم اپنا مالی سکون حاصل کریں گے۔ تھوڑا سا سوچیں، آج اگر ہم اپنی ماہانہ آمدنی کا ایک چھوٹا سا حصہ بچائیں تو آنے والے وقت میں کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ چاہے کتنی ہی کم رقم کیوں نہ ہو، ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچانا شروع کریں اور دیکھیں یہ عادت وقت کے ساتھ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، مالی ہدف نہ بنانا۔ ایک اور غلطی جو ہم سب کرتے ہیں وہ ہے اپنا مالی ہدف نہ بنانا۔ زندگی میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم سب بے مقصد بھاگتے رہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو اگلے 5 یا 10 سالوں میں کیا کرنا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیے کبھی کوئی مالی مقصد مقرر کیا ہے؟ جیسے ایک ایمرجنسی فنڈ بنانا، اپنی پہلی گاڑی یا گھر خریدنا۔ یہ سب خواب سچے ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے مالی ہدف کو طے کریں اور اس پر کام کرنا شروع کریں۔ آپ کو بس ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور پھر آپ کے خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ، سرمایہ کاری نہ کرنا ہے۔ چوتھی بڑی غلطی جو اکثر ہم کرتے ہیں، سرمایہ کاری نہ کرنا ہے، کیونکہ ہم اکثر اس بات سے گھبراتے ہیں کہ سرمایہ کاری ایک مشکل اور خطرناک عمل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل سرمایہ کاری کے اتنے زیادہ طریقے ہیں، اتنے زیادہ موقع ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں بہت بڑا مالی فائدہ دے سکتے ہیں۔ مثلاً میوچل فنڈ یا اسٹاک مارکیٹ۔ اگر آپ چھوٹی سطح پر شروع کرتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سرمایہ کاری ایک لمبے عرصے کی چیز ہے اور اگر آپ اسے ابھی سے شروع کرتے ہیں تو آپ اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ میوچل فنڈ اور اسٹاک ایکسچینج کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی تفصیل سے، جس میں ہم اس میں کیسے کام کرتے ہیں وہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے۔ اب اس ویڈیو کا 5واں پوائنٹ یہ ہے، 5واں نقطہ، مالی تعلیم کی کمی۔ آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالی معاملات کے بارے میں آگاہی ہی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر مالی مسائل کو سمجھنے سے گھبراتے ہیں، لیکن آج بہت سارے وسائل موجود ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کیسے بجٹ بنانا ہے، کیسے سرمایہ کاری کریں اور کیسے اپنے پیسوں کو منظم کریں۔